تو خواتین و حضرات، اگر کسی کو مجددیت ہم کہیں گے، اگر ہم یہ کہیں کہ کس نے دین کے کانسیپٹ کی تجدید کی ہے، تو فرسٹ آف آل تو اقبال نے سب سے پہلے تجدید کی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین علمی مقاصد پہ پہنچا، اور اس بات کی ترغیب دی کہ اگر تم اعلیٰ ترین علمی مقاصد کو پہنچ کے ریوائز کرو گے اپنے ریلیجس پیٹرن کو، تو آپ یقیناً اپنے مذہب کو بالکل ڈفرنٹ قسم کے آسپیکٹس میں پاؤ گے۔ خالی حضرات، یہ فنی سی بات ہے کہ اقبال واز اے بیسیکلی اے رومانٹسٹ، بڑی محبت کرنے والا انسان، سینسٹیو اینڈ رومانٹسٹ، ویری ہائی۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی ایفیشنسی کو مبالغہ آرائی سے نہیں ہے۔ شروع میں جب وہ ٹرانسلیشنز کر رہے تھے جیسے ٹینیسن کی نظموں کی، تو کہیں کہیں تو وہ ٹینیسن کا نام نشان بھی ختم کر دیتے۔ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، کاتا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی۔ کہیں تو اس کی فصاحت جو ہے یہ ایک سبززار میں چلتی ہوئی صبح کی ہوا کی طرح، اور کہیں بالکل ہی نالائکی کا مظاہرہ ہے، کہیں بالکل ہی گئی گزری ٹرانسلیشن ہے۔ مثلا جب وہ ٹینیسن کی ٹرانسلیٹن، اگر آپ کو تھوڑا چاہتا ہوں کہ انگریزی کے طالب علم ہوں گے تو یہ تضاد تھوڑا سا میں سمجھا دوں کہ جہاں قافیہ کی چک پلش نہ ہو، نوک جھونک نہ ہو، اقبال لکھتے ہیں کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، مگر اس میں وہ زور کہاں جو ٹینیسن کے اس مصرے میں ہے، ماؤنٹن ہیڈ اے اسکوائرل ہیڈ اے کوئر۔ تو آپ دیکھو گے کہ جو قافیے کی چک پلش سے مزہ پیدا ہوتا ہے لینگویج وائز، وہ کہیں اقبال میں نظر نہیں آتا۔ مگر اس دور کے بعد جب اقبال میسج کی لیول پہ اترتا ہے تو میسج میں وہ ایک دم سے خداوند کریم کی عنایت ان پہ ایسے نازل ہوئی کہ جب وحی کی ڈیفنس میں وہ آئے، اینڈ اٹ واز اٹ موسٹ امپورٹنٹ۔ آج بھی وہ ڈاکٹر آرمسٹرانگ ہو یا کوئی اور مغربی مفکر ہو، ان کے سب سے بڑا مسئلہ وحی سے ہے۔ لیٹ می ٹیل یو کہ سب سے بڑا مسئلہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا آدمی ماننا کوئی ایسا غیر شعوری فیکٹر نہیں ہے یورپ۔ اسے کارلائل بھی مانتا ہے جب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا ہیرو دنیا مذہب کا محمد ہے۔ اس کو وہ 100 گریٹ مین کا مصنف بھی مانتا ہے کہ اگر میں یہ چاہوں اور دکھانا چاہوں کہ دنیا کے نظام کو سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا، تو اولین نمبر پہ محمد الرسول اللہ کو رکھتا ہے کہ اس سے بڑا انسان کوئی نہیں جس نے آج تک کسی تاریخ کو متاثر کیا۔ مگر دی مین پرابلم ہے کہ وہ محمد کو کلین لیڈرشپ ضرور دے، they consider him very wise, very superior manager of human skills, a great force to unite the multi-running tribes asunder, but وہ وحی کے تصور سے ناآشنا ہے۔ ان کو یقین نہیں آتا کہ کوئی آسمان بھی ہے، کوئی خدا بھی ہے، کوئی جبریل بھی ہے، کوئی زمین بھی ہے۔ زمین پہ بندہ نارسسسٹ ہے، اور اس نارسسزم کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہمیں یورپ میں نظر آتا ہے۔ A few skillful inventions do not create the basic niche of mind. یہ آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ پوری یورپی ذہنی استعداد کو اکٹھا کریں تو 4 اور 5 اصولوں کے سوا آپ کو کوئی زیادہ خوبی نظر نہیں آئے گی۔ میریٹائم سروسز کی امپرومنٹ جو جارج اسٹیفنسن کے زمانے میں ہوئی، جارج اسٹیفنسن کے زمانے سے 1 سال پہلے میڈیٹرینین پہ سلطان خیر الدین باربروسا کی حکومت تھی، اور خیر الدین باربروسا کی تگ و تاز بحیرۃ الروم پر اتنی مکمل تھی کہ 6 ماہ انہوں نے اٹلی کا محاصرہ رکھا بغیر جہاز سے اترے ہوئے۔ اور ایک لطیفے کی بات آپ کو ضرور بتاتا چلوں تاریخ کی، کہ ابھی بھی شبہ ہے کہ نیپولین بوناپارٹ کہیں قاضی ابن فرات کی نسل سے تو نہیں۔ کارسیکا میں
ابن فراد کے نام کو بگڑ کے بوناپارٹ کر دیا گیا ہے، جب بعد میں وہاں کے مسلمان دوبارہ کرسچن بنائے گئے انڈر انکویزیشن۔ یہ ایک بہت بڑی موومنٹ تھی جو اسپین سے شروع ہوئی اور پورے یورپ میں گئی، جہاں وہ لوگ جو کرسچینٹی چھوڑ چکے تھے دوبارہ ان کو کنورٹ کیا گیا کرسچینٹی میں، تو ان کو اس موومنٹ کو انکویزیشن کہتے ہیں۔ اس انکویزیشن کی وجہ سے آپ کو یورپ میں مسلمان نظر نہیں آتا، ورنہ شاید آج آپ کی مسلمانوں کی آبادی یورپین سے زیادہ ہو۔ یہ بڑا مشہور قول ہے کہ اگر طولون کی جنگ میں جب کوہ البرانس سے آگے بڑھ رہے تھے مسلمان، اور طولون میں ایک تل الشہداء ہے جہاں مسلمان شہداء کی قبریں ہیں، تو ہسٹورینز کا یہ قول فیصل ہے، دس از دا ڈیسائسو بیٹل آف دی یورپین سائل، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امیر عبد الرحمن الغافقی شہید نہ ہو جاتے بیماری سے، جنگ میں نہیں بیماری سے، تو آج یورپ کے کلیساؤں میں بجائے بھجن پڑھنے کے اذانوں کی صدائیں آ رہی ہیں، مگر یہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ جہاں وہ ایک اپنی خوبصورتی کے، اپنے تصور کی خوبصورتی کو سلامت رکھنا چاہتا تھا، وہاں اس سیاہی کو بھی سلامت رکھنا چاہتا۔ تضاد کے بغیر کوئی رنگ نہیں بنتا، اس لیے خداوند کریم کا رنگ اپنا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس رنگ کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا، کہ جب تک زنگار نہ ہو تو شاید باد بہاری کی نزاکت اور لطافت کا احساس نہیں ہوتا۔ خادم حضرات، اقبال نے واپسی پر یہ دیکھ لیا تھا، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے۔ یہ اقبال نے دیکھ لیا تھا کہ جو کچھ بھی خیالات اور تصور کی ہائیسٹ سٹیج پہ جا کر اس کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ داستان سرائی ہے، یہ رنگ و بو کی محفل ضرور ہے، مگر اس میں کوئی ایسی ڈپتھ نہیں ہے کہ جو اس خیال کو متاثر کر سکے جو ایک بنیادی طور پہ انسان اور کائنات اور زمین پر صرف دو خیال ایگزسٹ کرتے ہیں، دو قسم کے انسان ایگزسٹ کرتے ہیں، دو قسم کے گروہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو خدا کے بغیر اپنی وجہ سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ وہ بیچارہ امت مرحومہ کا مرحوم دانشور جسے آپ اقبال کے نام سے یاد کرتے ہو، he didn't do anything special. He wanted you to think. He wanted you to think. وہ چاہتا تھا آپ غور کرو، فکر کرو، پڑھو، پڑھاؤ، اور اقوام عالم میں اگر بڑے بڑے نام روشن ہیں دوسرے دانشوروں کے، صدیاں ہو گئیں، اس حسرت و آرزو میں گزر گئی خاتون حضرات کہ کسی مسلمان کا نام بھی دور جدید میں آ جائے، کسی دانشور کا، کسی مفکر کا، کسی سائنسدان کا۔ آپ کو حیرانی تو ہوگی، لے دے کے پھر اقبال ہی رہ جاتا، لے دے کے پھر اقبال رہ جاتا ہے۔ اگر ہمیں پریزنٹ کرنا ہو اس پوری سینچری میں کہ ہمارے پاس کون سی ایسی ہستی ہے ناشناس اور شناخت کے قابل ہے، لے دے کے ہم کہتے ہیں اقبال واز اے گریٹ پوئٹ۔ اقبال وہ ہستی ہے جسے دنیا میں کسی کمپٹیشن میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ تفاخر پھر ہمارے علم کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، وہ ڈو نتھنگ ایلس۔ بس ایک صدی اقبال کے تفاخرات کی تعلیم میں گزرے گی، ایک صدی ہم اسے چاہیں گے، مگر کبھی کوشش نہیں کریں گے کہ کوئی دوسرا ماڑا موٹا اقبال بھی پیدا ہو، کو ہم بھی کسی اہلیت کے مالک ہو جائیں، ہم میں سے بھی کوئی ایسا صاحب علم پیدا ہو جائے کہ یورپ اس کی دہلیز پہ آ کے دستک دے۔